اخلاق آپ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ ترکی میں ایک روسی سیاح نے ہوٹل میں کئی دن کے قیام کے بعد پیسے ختم ہو جانے پر جب ہوٹل چھوڑا تو باہر زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ روسی نے ہوٹل والوں سے بہت کہا کہ مہربانی کیجیے مجھے ایک اضافی رات اپنے ہاں بسر کرنے دیجیے، مگر ہوٹل والوں نے اسے شدت کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس برستی بارش میں روسی کسی ٹھکانے کی تلاش میں چلا تو اسے ایک گھر کے سامنے شیڈ سا بنا دکھائی دیا۔ روسی نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک شخص کے نکلنے اسے اپنا مدعا بتایا کہ اگر اسے اعتراض نہ ہو تو وہ بارش رکنے تک یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے، جیسے ہی بارش رکے گی وہ چلا جائے گا۔ تاہم اس وقت روسی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب گھر والے نے اسے گھر کا دروازہ کھول کر اندر آنے کو کہا، ایک کمرے کو اس کے لیے مخصوص کرتے ہوئے گزارش کی کہ وہ اسے میزبانی کا شرف بخشے۔ رات بھر اس کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے رکے اور کل بارش رک جانے پر چلے گئے۔ روسی نے کہا، مگر میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں۔ گھر والے نے کہا، مجھے آپ کی مدارت کا آپ سے کوئی پیسہ نہیں لینا۔ ہمارا دین ہمیں مہمان کی تکریم سکھلاتا ہے اور آپ میرے مہمان ہو۔ روسی نے پوچھا، اور آپ کا دین کیا ہے؟ میزبان نے کہا، اسلام۔ مہمان نے پوچھا، اور یہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ میزبان نے اسلام کی تشریح اور فلسفہ بتایا تو روسی حسن اخلاق، میزبانی اور تکریم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر بیٹھا۔ عربی مثال ہے کہ جو اخلاق اور ادب کا سرمایہ رکھتا ہے وہ دلوں کو ہمیشہ کے لیے خرید کر لینے کی قوت رکھتا ہے۔ میرے اسی مرشد کو ان کے ترکی میں قیام کے دوران ایک دوست نے بتایا کہ میں اور میرا بیٹا ایک جائے نماز خریدنے کے لیے دکان میں داخل ہوئے۔ سب سے اچھی اور اچھوتی جو جائے نماز ہمیں پسند آئی اسے ہم سے پہلے ہی ایک گاہک اٹھائے کھڑا تھا۔ گاہک قیمت میں کچھ کمی اور رعایت چاہتا تھا، جبکہ دکاندار اپنی بتائی ہوئی قیمت پر اٹل کھڑا تھا۔ سودا نہ ہو سکنے پر جب پہلا گاہک چلا گیا تو ہم نے کہا، پسند تو ہمیں بھی یہی جائے نماز ہے مگر آپ رعایت ہی نہیں کر رہے۔ دکاندار نے کہا، بالکل رعایت کروں گا اور جو قیمت آپ کو اچھی لگے گی اس پر آپ کو یہ جائے نماز دوں گا۔ اس گاہک نے حیرت سے پوچھا، مگر کیوں؟ ابھی تو آپ اس گاہک کو ذرا برابر رعایت پر بھی راضی نہیں ہوئے، اب ایسا کیا؟ دکاندار نے کہا، جب آپ دکان میں داخل ہوئے تھے آپ نے مجھے سلام کیا تھا۔ سلام تو آپ کے بیٹے نے بھی مجھے کیا تھا، بلکہ اس نے تو مجھے مصافحہ اور ہاتھ بھی ملائے تھے۔ آپ لوگوں کا یہ اخلاق مجھے آپ کو کیسی ہی رعایت کیوں نہ کرنی پڑے پر مجبور کر رہا ہے۔ آپ کے آداب اور اخلاق کی وجہ سے آپ سے رعایت اور آپ کے ساتھ میرا حسن معاملہ آپ کا حق ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ لوگوں کے مرتبے ان کے اخلاق کی وجہ سے بلند ہوا کرتے ہیں، بلکہ لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ اخلاق بھی رزق کی طرح کی ملی ہوئی دولت ہوتی ہے، اور اس اخلاق میں کوئی غنی ہوتا ہے تو کوئی بے حال فقیر۔ جو اخلاق کی ملکیت رکھتا ہے لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کے اخلاق سے زیادہ کوئی بھی وزنی چیز قیامت والے دن میزان پر نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔